الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. او یا اس کا عطف اس سے پہلی جو آیت ہم نے پڑھی تھی الم تر الی الذی اس کی طرف ہے. او یا کالذی اس شخص کی طرح مر جو گزرا علی قریۃ ایک بستی پر وہی اور وہ بستی خاویۃ گری ہوئی تھی علی عروشہا اپنی چھتوں پر. عروش چھت کو کہتے ہیں. علی عروشہا عروش جمع ہے. علی عروشہا اپنی چھتوں پر. قال اس نے کہا انا کیسے یحیی زندہ کرے گا ہذہ اس کو اللہ تعالی بعد موتہا اس کے مرنے کے بعد. فاماتہ اللہ فامات پس فوت کر دیا مار دیا موت دے دی ہو اس شخص کو اللہ تعالی نے مئات عامن مئات 100 عامن سال. ثم پھر بعثہ اسے زندہ کیا. قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کم لبثتا کتنی دیر رہا ہے تو. کم کتنی لبثتا دیر رہا ہے تو. قال تو اس نے کہا لبثت میں رہا ہوں یومن ایک دن او یا بعض یومن دن کا کچھ حصہ. قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لبثتا بلکہ تو رہا ہے مئات عامن 100 سال. فانظر پس دیکھ الی طعامک اپنے کھانے کی طرف و شرابک اور اپنی پینے کی چیزوں کی طرف. لم یتسنہ کہ ابھی تک بگڑی نہیں ہے بدبودار نہیں ہوئی. وانظر اور دیکھ الی حمارک اپنے گدھے کی طرف. وَلِنَجْعَلَكَ اور تاکہ ہم بنائیں تجھے آیتاً نشانی للناس لوگوں کے لیے. وانظر اور دیکھ الی العظام ہڈیوں کی طرف. کیف کیسے ننشزها ہم اسے اٹھاتے ہیں یعنی اٹھا کر اس کو جوڑتے ہیں. ثم پھر نکسوها ہم پہناتے ہیں اس کو لحمن گوشت. فلما پس جب تبینا خوب واضح ہو گیا لہو اس کے لیے. قال تو اس نے کہا اعلم میں جانتا ہوں ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء ہر چیز پر قدیر پوری طرح قادر ہے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس شخص کا تذکرہ کیا اس کے متعلق بعض روایات میں نبی ہونے کا ذکر موجود ہے اور ان کا نام عزیر بیان کیا جاتا ہے. تو بہرحال اللہ رب العالمین نے ان کا نام یہاں پر ذکر نہیں کیا اور بعض نے ان کا نام جو ہے ارمیا بھی نقل کیا ہے. لیکن یہ اسرائیلی روایات کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ ان کا نام عزیر تھا یا ارمیا تھا. تو اللہ رب العالمین نے اس کو ویسے ہی رکھا ہے کسی شخص کے ساتھ نسبت کر کے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو یہاں پر بیان فرمایا کہ وہ شخص ایک بستی کے پاس سے گزرا اور اس نے بستی کو دیکھا کہ وہ بستی اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی تھی. کیونکہ سب سے پہلے جو چیز گرتی ہے وہ چھت ہوتی ہے. تو چھتوں کے بل وہ گری ہوئی تھی تو اس نے یہ بات کہی. اب یہاں پر اگر وہ نبی ہے تو
یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ کے نبی کو یقین نہیں تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دینا ہے، تو پھر اگر وہ نبی تھا تو پھر آخر اس نے یہ سوال کیوں کیا؟ تو اس چیز کو سمجھ لیجئے، کل کی آیت کے اندر بھی یہ چیز آئے گی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا اولم تؤمن، کیا تم اس بات کی تصدیق نہیں کرتے، اس کو مانتے نہیں ہو جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں مرنے کے بعد زندہ کرتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں اللہ، مانتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، تاکہ میں اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں، مجھے اطمینان حاصل ہو جائے۔ ایک ہوتا ہے علم، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے علم الیقین، ٹھیک ہے، عین الیقین۔ اس کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا کہ علم یقین یعنی یقینی طور پر آپ کو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کرتے ہیں، لیکن عین الیقین کیا ہے؟ اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو یقین زیادہ ہو جائے گا کہ واقعی اللہ تعالیٰ زندہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ان کے پوچھنے کا مقصد بھی یہی تھا، سوال کرنے کا، یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ مارنے کے بعد کیسے زندہ کریں گے، وہ اطمینان حاصل کرنا چاہتے تھے، عین الیقین کرنا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا نہ یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا۔ اب یہاں پر غور کریں، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو مثال بیان کر رہے ہیں وہ کس کی بیان کر رہے ہیں؟ ایک عمارت کی، عمارت گری ہوئی ہے نا، گھر گرا پڑا ہے، تو اس گھر کے بارے میں اس نے کہا کہ اب یہ تو زمین یعنی بنجر ہو گئی، بے آباد، ختم ہو گئی، اب اس کو کون زندہ کرے گا؟ ٹھیک ہے، تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس زمین کے گرنے کو، اس گھر کے گرنے کو بھی کس سے تعبیر کیا ہے؟ موت سے، کیونکہ یہ چیز انسان کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ سکتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظ موت اس کے لیے استعمال کیا۔ تو پھر کیا کیا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ عمارت تو کھڑی کر کے نہیں دکھانی تھی، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس نبی کو ہی فوت کر دیا، اور جب فوت کیا جس وقت ان کو، اس وقت دن کا کچھ حصہ گزر چکا تھا، تو 100 سال تک وہ اسی طرح فوت رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، اور جب اللہ نے اب زندہ کیا تو دن کا آخر وقت تھا، جب ان کی وفات ہوئی وہ کچھ حصہ دن کا گزر چکا تھا، ابتدائی وقت تھا، اور جب ان کی وفات ہوئی، جب دوبارہ زندہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو، تو اب وہ سورج غروب ہونے کے قریب تھا، دن کے اختتام کا وقت تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا، پوچھا کہ کم لبثتا، اب بتاؤ کہ تم کتنی دیر تک ٹھہرے رہے ہو؟ اس نے کہا لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن رہا ہوں گا یا زیادہ سے زیادہ، کچھ حصہ دن کا جو ابھی گزرا ہے وہی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں، بلکہ میں نے تمہیں 100 سال تک مار کے رکھا ہے، تم فوت ہو گئے تھے، 100 سال کے بعد میں نے تمہیں زندہ کیا، اور تمہارے ساتھ جو تمہارا کھانا تھا وہ بھی تمہارے پاس موجود ہے، تمہارے ساتھ جو سواری تمہاری موجود تھی، گدھا، وہ بھی تمہارے پاس موجود ہے۔ اب اپنے کھانے کو دیکھو، اپنی پینے والی چیزوں کو دیکھو، یہ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو کھانا جلدی خراب ہو جاتا ہے، ہم فریج میں نہ رکھیں تو کھانا کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے، ایک دن بھی بڑی مشکل سے نکال پاتا ہے، لیکن فریج وغیرہ میں رکھ لیتے چلو پھر کچھ نہ کچھ اس کی میعاد بڑھ جاتی ہے۔ تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بطور دلیل سمجھانے کے لیے بات پیش کی کہ اب تمہیں 100 سال کے بعد میں نے زندہ کیا، اور یہ تمہارے کھانے کی چیزیں، یہ تمہاری پینے کی چیزیں، اور دیکھو لم یتسنہ، یہ ابھی تک بدبودار نہیں ہوئی، ابھی تک بوسیدہ نہیں ہوئی، یہ نہیں ہے کہ ابھی یہ کھانے کے استعمال نہیں، ابھی بھی تم اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ کس کو میں اس نے رکھا اسی اصل حالت کے اوپر، اس کے اندر بدبو کیوں کس نے نہیں ہونے دی؟ میں نے۔ اور جہاں تک تمہارا سوال تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرنا ہے، تو ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھو، اب وہ گدھا کیا تھا؟ وہ ڈھانچہ بن چکا تھا، ختم ہو چکا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اب ہم آپ کو نشانی بنانے والے لوگوں کے لیے، یعنی آپ کے ذریعے سے لوگوں کو یہ بات سمجھائیں گے کہ کس طرح ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ وانظر الی العظام، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کی ہڈیوں کی طرف دیکھو،
یہ ڈھانچہ تمہارے سامنے موجود ہے، اس ڈھانچے کو دیکھو، ہڈیوں کو دیکھو، کیف ننشزھا، اب ہم اس کو کیسے اٹھا کر اس کو جوڑتے ہیں، اس کو ہم اٹھائیں گے اور ان کو جوڑیں گے، ثم نکسوھا لحما، پھر ہم اس کے اوپر گوشت کو چڑھائیں گے۔ یہ سارا منظر تمہارے سامنے ہوگا اور تمہارے سامنے اس گدھے کو ہم زندہ کر کے دکھائیں گے۔ جب اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت دکھائی تو ان کو یقین ہو گیا، فلما تبین لہ قال اعلم، تو انہوں نے کیا کہا، میں جانتا ہوں۔ اس کی دوسری قرأت علماء یہ کرتے ہیں اعلم، امر بناتے ہیں اس کو کہ جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مکمل طور پر قادر ہے۔ اور دوسرا جو یہاں پر پڑھا ہے اب ہم نے اعلم، کہ میں جانتا ہوں، وہ ان کا اقرار آ گیا۔ تو یہ دونوں قرأتیں یہاں پر موجود ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، کہ اللہ رب العالمین کس طرح مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے بعث بعد الموت، کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس کے اندر دو واقعے اس آیت میں بیان کیے۔ ایک اس شخص کا مرنے کے بعد 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، پھر اسی کے سامنے اللہ رب العالمین نے اس کے گدھے کو بھی زندہ کیا۔ یہ دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرما دی، اور ہمیں یقین کرنا چاہیے اس چیز کے اوپر کہ اللہ رب العالمین مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور اس واقعے سے اور بعد والے قصے سے جو اصل مقصود ہے وہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین حشر اور نشر اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تم سب لوگوں کو اکٹھا بھی کیا جائے گا اور تم سب لوگوں کو قبروں سے نکالا بھی جائے گا، اٹھایا بھی جائے گا، تمہیں زندہ کیا جائے گا، اس چیز کے اوپر تم یقین کر لو۔ اور یہاں پر ایک اور چیز جو اس واقعے سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین جب اپنی قدرت دکھانا چاہے، ٹھیک ہے، اگرچہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا اصول اور قانون کیا ہے، قیامت والے دن ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کب کرنا اللہ تعالیٰ نے؟ قیامت کو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھار اپنی قدرت کے اظہار کے لیے لوگوں کو تاکہ یقین ہو جائے تو اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر بھی یہ معاملات کر دیتے۔ اور پیچھے آپ نے گائے والا قصہ بھی پڑھا، اس سے پہلے بنی اسرائیل کے جو واقعہ تھا، کیا نام ہے، جب ان کے اوپر وہ فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ نے جب تجلی ڈالی تھی پہاڑ پر، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 افراد گئے تھے وہ سب کے سب فوت ہو گئے، ان کو اللہ رب العالمین نے زندہ کیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کبھی کبھار اپنی قدرت کے اظہار کے لیے اس دنیا کے اندر بھی یہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین سے تو کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، پوچھنے والا نہیں ہے کہ تم کیوں یہ کام کرنے والے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے سامنے یہ چیزیں اس لیے بیان کر دی ہیں تاکہ ہمیں عین الیقین ہو، علم یقین کے ساتھ ہماری آنکھوں کے سامنے، یعنی یہ واقعہ ہم نے پڑھا ہے تو ہمیں اس طرح محسوس ہونا چاہیے جس طرح کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ ہوتے ہوئے دیکھا، اس طرح اس کے اندر یقین ہمارا ہونا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔